بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب ہیں ایم اے ریڈرز کے ساتھ، اور میں آپ کو وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا ایک حصہ آپ کو میں پہلے بھی سنا چکی ہوں۔ آپ کو یاد دلاتی جاؤں کہ اس کہانی کا نام ہے کچھ قصہ دال چپاتی کا، اور اس کے مصنف کا نام ہے ابن انشا۔ تو یہ کہانی ہے: ایک جگہ تو جہاں بدر عالم ہمیں لے گئے تھے۔ بیرے نے کہا، جناب کیا پان نہیں کھائیے گا؟ ہم نے کہا، پان؟ بولے، جی ہاں، کیسا کھاتے ہیں آپ برابر کا؟ بہت دن سے پان نہیں کھایا تھا۔ اس روز اس کا بیڑا بھی منہ میں رکھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ڈھونڈنے والے کو پان بخوبی مل جاتے ہیں، لیکن سڑک پر پچکاری مارنے کی اجازت نہیں۔ جگہ جگہ لکھا ہے کہ کچرا ڈالنے یا گندگی پھیلانے والے کو 10 پونڈ جرمانہ۔ ہمارے ہاں کے ایک بزرگ کے اسمبلی کے اسپیکر تھے۔ ایک روز جنیوا کے ہوٹل کے باہر سیر کر رہے تھے اور پان کی پچکاریاں مار رہے تھے کہ کچھ بچوں نے دیکھ لیا اور پولیس کو رپورٹ کی کہ ایک شخص خون تھوک رہا ہے۔ فوراً کانسٹیبل آئے اور کہا کہ چلو ہسپتال۔ یہ بہت بھنائے اور انگریزی میں عذر کرنے لگے کہ میں تو یہ ہوں، وہ ہوں، مجھے تم جیل نہیں بھجوا سکتے۔ لیکن جنیوا کے کانسٹیبل انگریزی زبان کیا جانے؟ اتفاق سے ایک بھلے مانس کا گزر ادھر سے ہوا۔ انہوں نے صورتحال سمجھی اور سمجھائی اور ان سے کہا کہ پانوں کی ڈبیاں نکال کر انہیں دکھائیے۔ بڑی مشکل سے چھٹکارا ہوا، لیکن ہوٹل والوں نے ان کے غسل خانے کو بھی رنگین پایا تو بہت جزبز ہوئے۔ یہاں تک تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز ان بزرگ کو شک ہوا کہ یہ گوشت جو ہوٹل والے دیتے ہیں شاید ذبیحہ نہیں۔ انہوں نے ہوٹل والوں سے کہا، مجھے اپنا باورچی خانہ دکھائیے۔ وہ ایسا مکفّا اور مجلہ تھا کہ ہوٹل والے اکثر مہمانوں کو فخریہ دکھاتے تھے۔ ان کو بھی لے گئے۔ سارا دودھ کی طرح سفید تھا۔ انہوں نے کہا، کوئی مرغی لاؤ۔ وہ سمجھے یہ سوئٹزرلینڈ کی مرغیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک پلی ہوئی مرغی لا کر انہوں نے دی۔ پاس ہی چاقو پڑا تھا۔ انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر اس کی گردن پر پھیر دیا۔ وہ پھڑپھڑا کر ان کے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن ادھ کٹی گردن کے خوب چینٹوں سے سبھی کے خون کی چینٹوں سے سبھی کے کپڑے گلنار ہو گئے اور سارا باورچی خانہ بھی رنگین ہو گیا۔ یورپ میں خود مرغی یا کوئی اور جانور ذبح کرنا جرم ہے۔ وہاں بھی یہ اپنی حیثیت کا حوالہ دے کر چھوٹے، لیکن بعد میں اس ہوٹل والے پاکستانی کو دیکھ کر انکار کر دیتے تھے کہ ہمارے ہاں کمرہ ہی نہیں۔ لندن میں کوئی 200 ہوٹل ہوں گے جن میں دیسی کھانا ملتا ہے، ممکن ہے زیادہ ہوں۔ ان میں سے اکثریت سلہٹ والوں کی ہے، کچھ میرپور کے بھی ہیں، پھر کچھ ہندوستانی بھی۔ ان ہوٹلوں کے نام عجب ہیں۔ تاج محل نام کے تو کئی ہیں، پھر موتی محل اور ہیرا محل۔ محل کے لفظ کو تابع محمل جان کر ایک صاحب نے تو تندور محل ہوٹل بھی کھول رکھا ہے۔ ابھی کوئی دلی دربار ہوٹل یا اللہ کی رحمت کا محمدی ہوٹل البتہ ہماری نظر نہیں پڑا۔ پچھلے ہفتے ہم لندن سے باہر لیسٹر اور برمنگھم بھی گئے۔ برمنگھم کے بعض محلوں کی اشیاء کے ایڈیٹر حبیب الرحمان صاحب ہمیں لے گئے۔ بالکل گجرانوالہ اور سیالکوٹ کا نقشہ پایا۔ ایک سڑک پر تو 70% دکانیں پاکستانی تھیں۔ یونس سویٹ مارٹ سے ہم نے بھی پیڑے اور جلیبیاں کھائی۔ یہ دکان دین محمد کسائی حلال گوشت والے کی دکان کے عین سامنے ہے۔ یہاں مستقل رہنے والے پاکستانی بالعموم پاکستانی کسائیوں سے گوشت لیتے ہیں۔ جا بجا دکانیں ہیں جن پر لکھا ہے یہاں حلال گوشت ملتا ہے۔ بعضے حلال گوشت بھی لکھتے ہیں، اور یہ دوسرا حلال گوشت لکھ جاتا ہے جس کا اصل میں معنی چاند ہوتا ہے۔ لیکن ایک پاکستانی بیگم صاحبہ کا کہنا ہے کہ ہمارے یہ بھائی اول تو گوشت مہنگا بیچتے ہیں، پھر اس میں پاؤ بھر ہڈی ضرور ڈالتے ہیں، پھر ان کا رویہ خاصا درست ہوتا ہے۔ لہٰذا میں تو اب انگریز کسائی کے ہاں لینے لگی ہوں۔ سستا ہوتا ہے اور صاف اور عمدہ، ہڈی چھچھڑے کی مصیبت بھی نہیں۔ یہاں کسائی کی دکان آئینہ خانہ ہوتی ہے۔ جانوروں کا ڈاکٹر باقاعدہ معائنہ کرتا ہے۔ ہماری طرح رشوت دے کر خانہ ساز اور نہ پڑھی جانے والی جامنی مہر نہیں ٹھونکی جاتی۔ پھر گوشت کے نہایت نفیس پرچے مومی کاغذ میں ملفوف سجے ہوتے ہیں، ان پر ان کی قسم اور قیمت لکھی رہتی ہے۔
بیچنے والا سفید براق ایپرن باندھے ہوتا ہے، شیشوں کے دروازے، کھڑکیاں اور ٹھنڈا رکھنے کو فریج۔ کئی بار تو یہ گوشت کچا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو اللہ حافظ، اب ہماری کہانی ختم ہو گئی ہے، امید ہے آپ کو مزے کی لگی ہوگی۔ یا ربی